عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين دعا إلى الله فالمستمسكون به المستمسكون بحبل غير منفصم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، معراج کی بات گزشتہ جمعہ کچھ چل رہی تھی، اس میں خاص باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ تھے وہ مناظر جو زمین پر ہی نبی علیہ السلام نے گناہ گاروں کے دیکھے، وہ بیان کیے تھے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی مثالی صورتوں میں ان کو وہاں جمع کیا، وہاں آپ نے امامت کرائی۔ صفیں بن چکی تھیں، تکبیر بھی کہی جا رہی تھی، لیکن مصلی میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کر دیا، آپ نے ہی نماز پڑھانی۔ تو عملی طور پر آپ امام الانبیاء قرار دیے گئے، سب انبیاء۔ پھر نماز کے بعد چند انبیاء نے کچھ خطبے بھی پیش کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل و میکائیل علیہم السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ساتوں آسمان سے اوپر گئے۔ تھوڑی تفصیل تو ہے کہ پہلے آسمان پر گئے اور اس میں کیا ہوا، لیکن 7 آسمانوں پر 8 انبیاء سے ملاقات ہوئی، یعنی ادھر امامت میں بھی وہ شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں استقبال کے لیے پھر
7 آسمانوں پر بڑے جو معزز، جس ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، وہ وہاں آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ایک آسمان پر ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر تو آدم علیہ السلام کی، اور آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے آپ کو سلام پیش کیا، عزت والی کلمات کے ساتھ استقبال کیا۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جس میں نیچے والی مخلوق اوپر نہیں اور اوپر والی نیچے نہیں جاتی۔ جس کو اللہ لے جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اصول کی بات، جس طرح کی سرحدیں ہوتی ہیں، جب جس کو ویزا مل جاتا ہے وہ دوسرے ملک میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو نہیں ملتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، بس میرا جانا آنا آپ کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک ہے، آگے نہیں۔ آگے میں تھوڑا سا بھی اوپر نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں نوریوں کی انتہا ہو رہی ہے وہاں خاکیوں کی آگے ابتدا ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے انسان میں سے خاکی انسان ہے، آپ کی عزت، آپ کی شان کہ آپ اس جگہ سے اوپر چلے گئے جہاں جبرائیل بھی اوپر نہیں جا سکتا۔ اوپر ہے اور بھی کچھ مخلوق، ان کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے، وہاں رہتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمارے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ شاہ جی، جو مشہور خطیب، بڑے معزز، بڑے خوبصورت آواز والے، خوبصورت جو سید، ہم نے تو تصویریں دیکھی ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک تو چھوٹے تھے یا پیدا ہی نہیں ہوئے، دوسرا دیہاتوں میں رہتے۔ تو ہم نے یہ سنا، یہ کتابوں میں یہ ہے کہ جب وہ تقریر شروع کرتے، اگر عشاء کو شروع کر دیتے تو صبح کی اذانیں ہو جاتی، اور لوگ جو بھی اس آواز کو سنتا، خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہیں رک جاتا۔ ایسی ان کی آواز، ایسی ان کی خوبصورتی، خیر ایسا ان کا بیان تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ کی قدرت کا یہ اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بندے بنا دیتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی بڑی، کہتے ہیں یا جیل میں یا ریل میں یا پھر حساب میں گزری، ایسی، کیونکہ اس وقت ختم نبوت کا مسئلہ تازہ تھا، تو بڑی مشکلات تھی، تو انہوں نے وہ مشکلات برداشت کی۔ وہ کہتے ہیں لطیفے کے طور پر کہ جبریل تو دوستی میں کامیاب نہیں نکلا، اگر میں ساتھ ہوتا تو میں ساتھ جاتا، جل جاتا تو جل جاتا نا۔ یہ نہ کہتا کہ میں اوپر جاتا ہوں تو میرے پر جلیں گے یا میرا جسم جلے گا، ایسا نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو بہرحال آپ اوپر گئے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، صریف الاقلام کا ایک مقام ہے وہ دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، یہ ساری چیزیں آپ اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھیے۔ پھر وہاں سے ان کی تفصیل ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ جب واپسی ہوئی تو آپ کو تحفے ملے، کوئی آدمی جب کہیں جاتا ہے تو ہدیے تحفے بھی تو مل جاتے ہیں،
امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، آپ کا کوئی بندہ باہر جائے، سعودی عرب صرف حج جو عمرے کو بھی جاتا ہے تو امیدیں ہوتی ہیں، کوئی پانی لائے گا، کوئی کھجور لائے گا، کوئی رومال لائے گا، کوئی ٹوپی لائے گا، کچھ نہ کچھ تو لے ہی آتا ہے۔ اسی طرح اور کہیں جائیں تو کچھ نہ کچھ لے ہی آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 3 تحفے دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ 3 تحفے عرض کرنے لگا ہوں، 3 ہدیے، 3 تحفے۔ ان میں سے ایک تحفہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دیں گے، کتنا بھی اس نے گناہ کیا ہو، لیکن شرک نہ کیا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو تو باقی کتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ لے کے آیا ہو، اس کو بخش دیا جائے گا۔ بخشش کے آگے درجے ہیں، سیدھا اسی وقت بخش دیا جائے، کچھ وقت درمیان میں لگ جائے وہ الگ بات ہے، یعنی ضرور وہ جہنم سے نجات پا جائے گا جو شرک نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی گناہ دل کھول کے کرے، گناہ تو کوئی بھی ہو وہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس میں ظلم بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی اونچی ذات ہیں، اس کی نافرمانی کرنا، گناہ تو نافرمانی ہوتا ہے، نافرمانی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو جو کچھ بھی ہو گیا، جو بھی گناہ کر کے آیا بخش دوں گا، شرک نہ لے کے آئے بس۔ ہاں شرک بخشوانا ہے تو دنیا میں بخشوا لے، شرک کو دنیا میں شرک کو بھی بخش دوں گا۔ جس نے شرک کیا دنیا میں، اگر وہ شرک کو چھوڑ دے اور توبہ کر لے تو میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اگر شرک کے ساتھ شرک کی کوئی بھی صورت ہو، دہریہ بن گیا، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، سکھ بن گیا، ہندو بن گیا، پتہ نہیں کیا کیا، جو کئی صورتیں شرک کی، ایک تھوڑی ہے، جو بھی اس نے کیا تو مر گیا اس کے ساتھ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں پارے میں 2 جگہ پر اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، سزا دے کے بخشیں یا بغیر سزا کے بخشیں، بخش ضرور دیں گے۔ شرک کے جو ساتھ ہیں، یہ کوئی کفر بھی اس میں آ جاتا ہے، دہریت میں بھی سب اس میں آ جاتی ہے، یہ سارے یہ اس کی قسمیں ہیں، نام ہیں الگ الگ، یہ سب اس میں ہیں۔ توحید کے علاوہ جو کام یہ کیے جاتے ہیں، یہ شرک والے، یہ ان کا حکم ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ بھی۔ آدمی گناہ بہت کر لیتا ہے، بعض دفعہ چوری کر لی، زنا کر لیا، ڈاکہ ڈال دیا، فلاں کر لیا، رشوت کھا لی، کھانے یہ کام کرنے نہیں چاہیے لیکن ہو گئے، اور توبہ بھی نہیں ہوئی، بغیر توبہ کے بھی مر گئے، سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک نہ ایک جگہ جا کے اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی۔ اس کو اگر جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو نکال لیا جائے گا بعد میں، مشرک کبھی نہیں نکلے گا، تو بخشش ہے وہ بخشش۔ تو یہ کوئی کہے بخشا تو جاؤں گا، چلو مزے کر لوں، رشوت لے لوں، سود کھا لوں، فلاں فلاں، بھائی جہنم میں 1 سیکنڈ بھی جانا برداشت نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی سخت جگہ ہے، وہ بڑی سخت جگہ ہے، بچ کے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے دوستو، مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کر دیا کہ آپ کی امت کے ہر فرد کو بخش دوں گا۔ دوسرا تحفہ 5 نمازوں کا، کہ میرے محبوب آپ کو ہم نے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کیا ہے، تو آپ کی امت کے لیے نماز جو ہے وہی معراج ہے۔ جب یہ سر رکھیں گے زمین پر تو گویا کہ ایسے ہی سمجھیں جیسا کہ آسمان کے اوپر پہنچ گئے، قرب حاصل ہو جاتا ہے۔
نماز الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے ایمان کا برہان ہے، نماز ایک روشنی ہے، نمازی آدمی کی قبر روشن ہو جائے گی، نمازی آدمی کو دنیا میں بھی روشنی ملتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ ساری چیزیں، نماز ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی، اور اس سے پہلے بھی، معراج سے پہلے بھی نماز ہوتی تھی، باقاعدہ جو 5 نمازیں ہیں وہ معراج کے بعد شروع ہوئی ہیں، 5 نمازیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا فرمایا تھا، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا یہ 50 نہیں پڑھیں گے کیونکہ مجھے بڑا تجربہ ہے، راستے میں ملاقات ان سے ہوئی نا، چھٹے آسمان پہ غالباً، چھٹے یا 5، تو پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا جو ہے تخفیف کروائی، درخواست دی، اللہ نے 5 بخش، 5 نہ پڑھیں 45، اس طرح کرتے کرتے 45 نمازیں معاف کر دی گئیں اور صرف 5 باقی رکھی گئیں، اور 5 کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے 50 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ اب بھی 50 ہیں، لیکن آپ کی امت 50 پڑھے تو نقطہ میں لگا دوں گا 50 ہو جائیں، نمازیں 50 کا ثواب لکھا جائے گا، وہ ہے کہ 50 ہی انہوں نے پڑھی ہیں، چلو 5 پڑھ لیں، اور ہم ہیں کہ 5 بھی نہیں پڑھتے، تو آج سے تحیہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اللہ نے دیا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور ہمیں اس میں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں، نماز ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی نمازیں جہاں کہیں بھی ہوں، مسجد نہیں ملتی تو گھر میں بھی پڑھ سکتے، تو نماز نہیں چھوڑنی، اور کوشش کرنی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کا ثواب 27 گنا ویسے بڑھ جاتا ہے، 50 تو وہ ہیں، 27 گنا بڑھ جائیں تو اس کو پھر 50 کو 27 پھر اور ضرب دے دیں گے تو آپ کتنے بڑھ جائیں، زیادہ ثواب، زیادہ سے زیادہ ثواب، یہ نماز جو ہے یہ روشنی کرے گی، قبر میں بھی روشنی ہوگی، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس امت کو ملا ہے، نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر لائے ہیں، نماز کی تفصیل بہت ہے، اور تیسری چیز، بات موضوع ہر رہ جاتا ہے جمعے 1-2 جمعے بیان کر کے، پھر تو تیسری چیز بھی بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کے آخر میں ایک دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کی امت کو یہ ایک دعا دی ہے، جو یہ دعا کریں گی میں قبول کر لوں گا، یہ دعا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی، یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ دعا کرو، بڑی آسان سی دعا، یاد ہونی چاہیے سب کو، اور کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ فرماتے ہیں تم یوں دعا کرو، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہماری گرفت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں کروں گا، بھول چوک کی کوئی بات نہیں کروں گا گرفت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ہی نام ہے کہ بھول چوک معاف کر دی، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ مشکل احکام نہ نازل کرنا جو پہلی امتوں پر کی ہے، کہ کپڑا پلید ہو جائے تو اس کو کاٹ دیں، وہ دھو کے پاک نہیں ہو سکتا، اور زکوٰۃ میں بہت کچھ بعض امتوں پر ہے کہ ہمیں تو 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، ان کو 4تھا حصہ زیادہ دینا ہوتا، بڑا مشکل تھا، ایسے مشکل احکام ہمارے اوپر
نازل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کروں گا، یہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جو احکام آپ نے آسان بھی دیے ہیں لیکن امت کے کسی فرد کی وجہ سے اس کی کمزوری بھی، آخر بیمار بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، فانی بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ضروری فرمایا اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے تو کھڑے ہونے کا ثواب دے دوں گا، کھڑا ہو کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے تو بھی کھڑے ہونے کا ثواب دے دوں گا، پورا ثواب دوں گا۔ اس طرح وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری یا سفر کی وجہ سے تو ورنہ ویسے تو ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ساری زندگی نفلی روزہ رکھے اس روزے کو نہیں پہنچ سکتا، آ رہے ہیں روزے، لیکن جو آدمی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے تو میں پورا ثواب دے دوں گا، قبول کر لو۔ تو یہ ہے فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بڑی تفصیل کے لیے یا اللہ درگزر کر لینا، ہمیں معاف کر دینا، یہ بڑی عجیب سی دعا ہے۔ وارحمنا، اور صرف گناہ ہی معاف نہ کرنا، ہمیں انعام بھی کچھ دے دینا، رحمت کا معنی انعام ہے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحمت کرنا، رحمت کا مطلب یہ انعام دینا، ساتھ دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام فرمایا میں قبول کر لوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم منہ سے زبان سے دعا کرتے رہیں، پتہ نہیں دماغ ہمارا ادھر ادھر پھرتا، پوری توجہ بھی ہونی چاہیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، آخری جملہ یہ ہے کہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ ہم تو آج کافروں کی جاگے بغل میں جو ہے چھپتے ہیں نا، اگر ہم خوددار ہوں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، ان کفار کا مقابلہ کریں، جیسا کہ صحابہ کرام نے بڑی بڑی حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے تو اللہ نے مدد نہیں کی۔ حقاً علینا نصر المومنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، لیکن مومن کھڑے تو ہوں نا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، مجھ پر اعتماد کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں پہلی جو لڑائی بدر میں ہوئی ہے، 1000 آدمی کے قریب دشمن ہے اور پورا مسلح ہو کے آیا ہے، وہ ادھر 313 نہاتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ ہمیں سبق نہیں آتا کہ ہم اب بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مانگو تو میں کافروں کے مقابلے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔